السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فاروق دی اسمارٹ سکول سر سید احمد خان کیمپسز اینڈ گلستان جوہر کلاس 9 کے تمام طلباء و طلبات سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم اسلامیات کا سبق پڑھ رہے تھے اور اب تک اسلامیات کے جتنے چیپٹر ہیں سورۃ الانفال کے چیپٹر میں سے ہم آیات نمبر 44 تک کا سبق ہم پڑھ چکے تھے۔ آج ہم سورۃ الانفال کا نیا چیپٹر شروع کریں گے اور اس چیپٹر کا نام ہے، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، الدرس الثانی جیم سورۃ الانفال آیات نمبر 45 تا 48۔ یہ آج نیا چیپٹر ہم شروع کریں گے۔ اس کی تلاوت ہو چکی تھی اور اس کا ترجمہ ہو چکا تھا، اور میں نے آپ کو یہ چیپٹر ترجمے کے ساتھ ساتھ سمجھا بھی دیا تھا، اور پھر اس کا جو کاپی کے اندر آپ نے کام کرنا تھا اسلامیات کی کاپی میں، تو وہ میں آپ کو آج کرواؤں گا اس ویڈیو کے اندر۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو اچھے سے دیکھنا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اپنی کاپی کے اندر اس کام کو بھی لکھنا ہے، محفوظ کرنا ہے۔ صحیح ہے پیارے بچوں، تو ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تشریح ہونے کے بعد کلمات اور معانی کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اس میں سورۃ الانفال کی آیات نمبر 45 تا 48، ان کی آیات کے مشکل جو کلمات ہیں ان میں پہلا کلمہ ہے فثبتو۔ فثبتو اس کے معنی ہیں تو ثابت قدم رہو، فتفشلو پس تم ہمت ہار جاؤ گے، بطرن اتراتے ہوئے، جارن معامر و حمیتی، تراعت آمنے سامنے ہوئے، ناقص علی عقبیہ وہ الٹے پاؤں پھر گیا۔ اب اس کے مشقی جو کوشچن آنسر ہیں وہ ہم حل کرتے ہیں۔ اس کا سوال نمبر 1 ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا؟ کوشچن نمبر 1 ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا؟ جواب، ان آیات میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا کہ جب بھی کسی جماعت سے لڑائی کی نوبت آئے تو ثابت قدمی کے ساتھ جم کر مقابلہ کرو، اور اسی طرح اللہ کو خوب زیادہ یاد کرو اور اللہ کا ذکر ہر وقت ہونا چاہیے۔ لیکن میدان جنگ میں اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس موقع پر ذکر کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ بظاہر جنگ کی طرف مشغولیت ہو اور باطن اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا آپس میں جھگڑا نہ کرو، کیونکہ آپس میں جھگڑنے کی وجہ سے رعب ختم ہو جاتا ہے اور دشمن بھی مسلمانوں کے باہمی اختلاف کو دیکھ کر بے خوف ہو جاتا ہے، ان کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، پہلا کوشچن اور آنسر میں نے آپ کو پڑھایا ہے۔ پہلا کوشچن کیا ہے، دوبارہ ایک دفعہ رپیٹ کر لیتے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے، کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں مسلمانوں کو کون سے کام کرنے اور کن باتوں سے بچنے کا حکم دیا گیا؟ جواب سوال نمبر کی آپ نے ہیڈنگ ڈالنی ہے، کوشچن آپ نے لکھنا ہے، پھر جواب کی ہیڈنگ ڈالنی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے جواب کو اس طرح لکھنا ہے، ان آیات میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا گیا جب بھی کسی جماعت سے لڑائی کی نوبت آئے تو ثابت قدمی کے ساتھ جم کر مقابلہ کرو، اور اسی طرح اللہ کو خوب زیادہ یاد کرو اور اللہ کا ذکر ہر وقت ہونا چاہیے۔ لیکن میدان جنگ میں اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس موقع پر ذکر کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ ذکر کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ بظاہر جنگ کی طرف مشغولیت ہو اور باطن اللہ کے ذکر میں مشغول ہو، اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا آپس میں جھگڑا نہ کرو، کیونکہ آپس میں جھگڑنے کی وجہ سے رعب ختم ہو جاتا ہے، دشمن بھی مسلمانوں کے باہمی اختلاف کو دیکھ کر بے خوف ہو جاتا ہے، اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ جواب، غزوہ بدر میں جب مسلمانوں اور کافروں کی صف مقابلے کے لیے ترتیب دی گئی تو ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل میں حاضر ہوا اور حارث بن ہشام کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں
تو وہ ان کا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے لگا۔ تو حارث نے کہا تم تو جنگ سے پہلے بھاگ رہے ہو۔ اس پر شیطان نے کہا میں تم سے بیزار ہوں، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس نے حارث کے سینے پر ہاتھ مارا اور الٹے پاؤں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ تو کوشچن نمبر 2 ہم نے کیا پڑھا کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا، کیونکہ شیطان کفار کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ اس کا رد عمل کیا تھا؟ غزوہ بدر میں جب مسلمانوں اور کافروں کی صفیں مقابلے کی ترتیب دی گئیں تو ابلیس سراقہ بن مالک کی شکل میں حاضر ہوا اور حارث بن ہشام کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں تو ان کا ہاتھ چھڑا کر بھاگنے لگا۔ تو حارث نے کہا تم تو جنگ سے پہلے بھاگ رہے ہو۔ اس پر شیطان نے کہا میں تم سے بیزار ہوں، میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ اور اس نے حارث کے سینے پر ہاتھ مارا اور الٹے پاؤں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ تو پیارے بچوں کوشچن نمبر 1 ہم نے پڑھا ہے، اس کا جواب بھی ہم نے پڑھا ہے اور اس کو میں نے 2 مرتبہ رپیٹ کیا۔ پھر اس کے بعد کوشچن نمبر 2 ہم نے پڑھا، اس کو بھی میں نے 2 مرتبہ رپیٹ کیا، آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا واضح۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے۔ سوال نمبر 3 کے اندر مندرجہ ذیل آیات کا مفہوم ہے۔ آیت نمبر 1 ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ اے ایمان والو تمہارا مقابلہ کسی جماعت سے ہو تو تم ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ آیت نمبر 2 ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِیحُکُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِینَ، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری طاقت جاتی رہے گی۔ صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تیسری آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ ترجمہ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے گھروں سے نکل آئے، وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور جو یہ اعمال کرتے ہیں اللہ ان پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو پیارے بچوں یہ ہم نے اس چیپٹر کے جو 3 کوشچن آنسر تھے، پہلے ہم نے سب سے پہلے معانی الفاظ اور ان کے معانی جو ہے نا ہم نے پڑھے، پھر اس کے بعد ہم نے کوشچن نمبر 1 پڑھا، اس کو 2 مرتبہ میں نے رپیٹ کروایا ہے، پھر اس کے بعد کوشچن نمبر 2 تھا، اور پھر سوال نمبر 3 میں 3 آیات تھیں، ان کا مفہوم تھا، یہ میں نے آپ کو پڑھایا۔ امید ہے آپ کو یہ سبق سمجھ آ چکا ہوگا۔ صحیح ہے پیارے بچوں، تو اس طریقے سے آپ نے اپنی کاپیز کے اندر بھی اس کو ایسے ہی لکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ الدرس الثانی ہیڈنگ ڈالیں گے جیم، اور سورۃ الانفال آیات نمبر 45 تا 48، یہ ڈالنے کے بعد کلمات اور معانی لکھیں گے، پھر سوال نمبر 1 کوشچن نمبر 1 کی ہیڈنگ ڈالیں گے، کوشچن لکھیں گے، پھر جواب کی ہیڈنگ ڈالیں گے، پھر جواب، اس طرح پورا آپ یہ لکھیں گے، یہ پورا اتاریں گے۔ پھر اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل، یہ کوشچن لکھیں گے، پھر اس کے بعد جو جواب ہے وہ لکھیں گے۔ صحیح ہے بچوں، اور پھر اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، اس میں مندرجہ ذیل آیات کا مفہوم بیان کریں، تو اس کے بعد وہ لکھیں گے اور آیات لکھیں گے، آیات کا ترجمہ لکھیں گے، پھر اس کے بعد دوسری آیت ہے وہ لکھیں گے، پھر اس کا ترجمہ لکھیں گے، اور پھر تیسری آیت ہے اس کا ترجمہ آپ لکھیں گے۔ صحیح ہے پیارے بچوں، یہ میں نے آپ کو پورا چیپٹر صحیح طریقے سے سمجھایا بھی ہے اور 2 مرتبہ میں نے رپیٹ کر کے آپ کو پڑھا بھی دیا ہے۔ صحیح ہے بیٹا، تو آپ اسی طریقے سے جتنی بھی آپ آن لائن کلاسز لے رہے ہیں اور جو سبجیکٹ آپ کو پڑھائے جا رہے ہیں، آپ پوری توجہ کے ساتھ اس وقت کو ضائع نہ کریں، یہ بہت قیمتی وقت ہے، اور صحیح طریقے سے آپ اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں، اور جو کام آپ کو ہوم ورک ملے اس ہوم ورک کو آپ بر وقت کمپلیٹ کیجئے، اس کو مکمل کیجئے۔ آپ کو ہوم ورک جی سویٹ پہ بھیج دیا جائے گا، جو آپ پڑھیں گے
اور یہ چیپٹر تو میں نے آپ کو PDF بھی بھیجا ہوا ہے، مزید میں جی سویٹ پہ اس کو PDF کر دوں گا تاکہ آپ کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ اور جتنے ہم نے چیپٹر پڑھے ہیں پیچھے اسلامیات پہ، اسلامیات کے جتنے شروع سے لے کر اب تک جتنے چیپٹر ہم نے پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے اسلامیات کے جی سویٹ پہ ڈال دیے ہیں۔ اس میں الگ الگ ہر چیپٹر کا اپنا اپنا فولڈر بنا ہوا ہے، تو اس میں آپ جا کر جس بچے کا کام کمپلیٹ نہیں ہے پچھلا، تو وہ وہیں سے جو ہے نا کام لے کر اپنا کام کمپلیٹ کرے گا، اور جو ہم پڑھتے جائیں گے اس کی بھی PDF آپ کو جی سویٹ پہ مل جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ یہ پڑھیں گے بھی صحیح اور اس کو سمجھیں گے بھی صحیح، اور کام جو آپ کاپیز میں کریں گے اس کام کا جتنا ہوم ورک آپ کو جی سویٹ پہ آپ کو مل جائے گا۔ صحیح ہے بیٹا؟ ٹھیک ہے، تو اسی کے ساتھ ہی میں اپنا سبق ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔